دیکھیں قاضمی صاحب، بڑی سیدھی سی بات ہے. جب انتخابات کی بات ہو رہی تھی اس وقت پنجاب اسمبلی کا اور کے پی اسمبلی کا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس وقت بھی یہ سٹینس لیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو سو موٹو نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آلریڈی یہ میٹر سنگل بینچ لاہور ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے، اور دوسرا جو کیس ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. اور جب ایسی صورتحال ہے تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنے پاس یہ کیس نہیں لگانا چاہیے. الٹیمیٹلی 185(3) کے تحت ان کے پاس ایک ہفتے یا 10 دنوں کے بعد آ جانا تھا، لیکن چونکہ جلد بازی کا مظاہرہ کیا گیا اور اس وقت بھی ہماری بات صحیح ثابت ہوئی کہ وہ الیکشن نہ ہو سکا، اور وہ فیصلہ آنے کے باوجود سپریم کورٹ امپلیمنٹ نہ کروا سکی. تو یہ چیزیں پھر وہ 4-3 اور 3-2 والی ریشو والی بات شروع ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ آج ہم اس موقع پہ کھڑے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے چاہیے، کیونکہ اس وقت ہمارا بھی موقف یہی تھا کہ تمام اسمبلیز بشمول قومی اسمبلی الیکشن ایک دن ہونے چاہیے. اور آج بڑی مشکل سے 8 فروری کی جب ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے، اور وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی انٹرونشن سے، تو پھر یہ انتخابات ہونے دینے چاہیے. اس میں سر آپ سے کوئی اختلاف نہیں، انتخابات کے معاملے میں بالکل رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس وقت بھی تو سپریم کورٹ ہی ایک فیصلہ کر رہی تھی اور وہاں پہ آپ نے اس کی مخالفت کی تھی. یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے اوپر اعتراض ہوتا ہے. دوسری بات سر یہ ہے مخالفت، ایک منٹ جی قاضمی صاحب، نہیں میرا جواب لیتے جائیں. وہ مخالفت نہیں تھی، صرف ایک اپنا پوائنٹ آف ویو تھا، اور ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے 4 ججز کا جو ویو ہے وہ یہ ہے، اور انہوں نے اپنی فائنڈنگ میں دیا ہے، ججمنٹ میں دیا ہے. اب بات صرف ایکڈیمکلی ہو گئی کہ کیا وہ 3-2 کا بنتا تھا یا 4-3 کا، تو اسی وجہ سے لٹک گیا. ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ اس میں 4-3 کا فیصلہ تھا، لہٰذا وہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا سر، اب جے آئی ٹی بن رہی ہے اور جے آئی ٹی اس کے اوپر تحقیقات کرے گی. ایک خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جے آئی ٹی کو یا اس سارے معاملے کو بنیاد بنا کے پاکستان کے اندر آزادی رائے کے اوپر قدغن لگانے کی کوشش کی جائے گی. اگر کوئی ایسی کوشش ہوتی ہے تو اس پہ پاکستان بار کونسل کا کیا موقف ہوگا؟ جے آئی ٹی میرے مطالبے پہ بنی. میں نے کل پریس کانفرنس میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ پی ٹی اے اور ایف آئی اے جو کہ ادارے ہیں اور جن کا یہ کام ہے، وہ کیوں خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، اور وہ کیوں نہیں چیک اینڈ بیلنس کر رہے ان فیک اکاؤنٹس کا یا ان آئی ڈیز کا جو کہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، جو بھی ہیں ان کو ٹریس آؤٹ کرے اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں. ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ججز کی تصدیق کرے، ایک ادارے کی تصدیق کرے. ججز نے چلے جانا ہے، یہ ادارہ رہ جانا ہے. ہم نے چلے جانا ہے، ہمارا ادارہ رہ جانا ہے. تو اس پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں انٹیریئر منسٹری کا کہ انہوں نے ویل اینڈ ٹائم فوری طور پہ اس کی کاگنیزنس لی اور جے آئی ٹی بنا دی. پر سر اس پہ جو خدشات ہیں آزادی رائے والے، میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ جو جے آئی ٹی ہے اس سے بھی میرا یہ مطالبہ ہوگا کہ آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور آپ نے پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہے. کسی بے گناہ بندے کو اس آڑ میں آپ نے نہیں پھنسانا کہ یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ورکر ہے اور آپ نے اس کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے. ہاں، جو لوگ اس فعل میں ملوث ہیں ان کو بہرحال ضرور پکڑنا چاہیے اور ان کو جو ہے بندگی انجام تک پہنچانا چاہیے. حسن رضا پاشا صاحب، آپ نہیں سمجھتے یہ جو جے آئی ٹی بنی ہے یہ ان معاملات کی بھی تحقیقات کرے جو پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے ہیں، جب پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا بلے کے حوالے سے کس طریقے سے وہاں پہ جج صاحبان کو ٹارگٹ کیا گیا، ماضی میں سپریم کورٹ کے اگر کوئی ایسے ریمارکس آگئے، کوئی ایسا فیصلہ آیا ان کو بھی اسی طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس جے آئی ٹی کو ان سارے معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے؟ کاش آپ نے میری پریس بریفنگ ساری سنی ہوتی تو آپ کے ان دونوں سوالوں کا جواب آپ کو پہلے مل چکا ہوتا. میں نے سٹارٹ ہی یہیں سے کیا کہ ایک سپریم کورٹ کے بینچ میں جب سائفر کیس کی ضمانت کی پٹیشن چل رہی تھی، یہ جو جے آئی ٹی ہے یہ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ آپ کی پریس کانفرنس میں آپ سے تو بالکل ہم خوش ہیں، ہم جے آئی ٹی سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ یہ کرے یا نہ کرے، وہ کر رہی ہے یا نہیں کرے گی؟ آپ مائنڈ کر گئے ہیں، میری عرض تو سن لیں قاضی صاحب. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنا اس میں وہ ریمارکس دیے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی انوسینٹ ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے انوسینٹ ان کو ڈکلیئر کر دیا. یہ ایک قانونی اصطلاح تھی
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈر ٹرائل پرزنر جب تک ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے تو وہ انوسینٹ تصور کیا جاتا ہے اس وقت تک جب تک کہ گلٹی قرار نہ پائے. اور اسی طرح ایک اور میں نے مثال دی تھی پشاور ہائی کورٹ کی، جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو سسپینڈ کیا سنگل جج نے تو ان کے خلاف بھی ٹرولنگ ہوئی اور سپریم کورٹ کے بینچ کے بارے میں بھی ہوئی. تو بالکل میں یہ دونوں مثالیں پہلے دے چکا تھا اور یہ عرض کر چکا تھا کہ یہ ساری چیزیں irrespective آف دس تھنگ کہ کس پارٹی نے کی ہیں، کوئی اگر نون نے کی ہیں، پی ڈی ایم نے کی ہیں یا تحریک انصاف نے کی ہیں، وہ سارے اکاؤنٹیبل ہیں اور یہ آئندہ کے لیے ونس فار آل یہ چیز سیٹل ہو جانی چاہیے. اگر ہم اس کو لیوریج دیں گے، اس کو سپیس دیں گے تو پھر اتنی سپیس بن جانی ہے کہ پھر وہ قابو سے باہر ہو جائے گا معاملہ. اور یہ وقت ہے کہ آج اس کو آپ اس کو ٹیکل کر لیں.